کے لیے جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا ہے اور ہر غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ قرآن کو لے کر بہت ڈیبیٹ ہوئے ہیں اور ہر بار یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے۔ کچھ ڈیبیٹس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف کچھ مثالیں دینی تھی جو میں نے دے دی، آپ اس پر خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، مطلب پریڈکشنز کی ہیں فیوچر کے، کیا وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں؟ کیا وہ سچ ثابت ہوئے ہیں؟ جواب ہے 100% یس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اس وقت دو سپر پاور تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسرا پرشین امپائر، قیصر روم اور کسرا فارس، اور ان دونوں میں آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس وقت ایک جنگ میں پرشین نے رومنز کو بری طرح ہرا دیا، اور مشرکین کی ایک طرح سے پرشین سے سملیرٹی تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کو چڑھانے لگے کہ دیکھو ابراہیمک ریلیجن کو ماننے والے ہار گئے اور ہم جیت گئے، مطلب وہ اپنی سملیرٹی کے حساب سے اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے تھے اور رومنز کی وجہ سے ان کو ہارا ہوا سمجھ رہے تھے ابراہیمک ریلیجن کی وجہ سے، کیونکہ رومنز جو تھے وہ کرسچنز تھے۔ کرسچینٹی پر کسی اور وقت بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو جب یہ لوگ مسلمانوں کو طنز کرنے لگے، اس وقت قرآن کے چیپٹر 30 کی سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ آنے والے سالوں میں رومنز جیت جائیں گے، اور قرآن کی یہ آیتیں سنائیں جن میں کچھ سالوں میں رومنز کی جیت کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور اگلی جنگ میں رومنز جیت گئے۔ تو قرآن میں ایسی بہت سی پیشن گوئیاں اور پریڈکشنز کیے گئے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے سچ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اس پوری کتاب کو یاد کیا ہے، اور اس طرح اللہ نے اپنے کلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، رشیا، چائنا، ملیشیا، انڈونیشیا، فلیپینز، کوریا، جاپان، یورپ، آپ کسی بھی مسجد میں جائیں اور قرآن اٹھا لیں، سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ ایک ایک آیت، ایک ایک ورڈ آپ کو سیم ٹو سیم ملے گا۔ ورڈ آف گاڈ ہونے کے لیے جن 7 خصوصیات کا ہم نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا، وہ 7 باتیں قرآن شریف میں پوری طرح موجود ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، یعنی اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کچھ الگ چیز ہے۔ آپ کا پیدا کرنے والا ڈائریکٹ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے باتیں کیجئے، اس کی سنیے۔ اس پارٹ میں ہم نے 6 باتوں کو سمجھ لیا، باقی بچا ایک پوائنٹ کہ کیا اس میں انسانیت کے سارے پرابلمز کا سلوشن ہے۔ یہ پوائنٹ ہم آگے آنے والے پارٹس میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ دوستوں، جانے سے پہلے آپ کو قرآن کا ایک ایسا زبردست کمال بتاتا ہوں کہ جس کے بعد صرف وہی آدمی قرآن کے صحیح ہونے پر شک کر سکتا ہے جس کے چہرے کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کی آنکھیں بھی بند ہوں۔ تو سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ دوستوں، جب ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو لکھنا آتا تھا اور نہ ہی پڑھنا آتا تھا، نہ ہی ان کا کوئی استاد تھا سوائے اللہ کے۔ تو قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا کیسے؟ صرف لوگوں سے باتیں کر کے، ان کو زبانی بتا کر۔ لوگوں کے سامنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کتاب یا کوئی بک نہیں تھی کہ جس میں سے وہ پڑھتے تھے اور بتاتے تھے، بلکہ جو بھی ہوتا تھا وہ زبانی ہوتا تھا۔ ہم جب بھی قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف قرآن ہی ہوتا ہے، جبکہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے ساتھ ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال آنا لازمی تھا، کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے، اور قرآن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دنیا کو ملا ہے، تو جب بھی قرآن کی بات آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بھی لازمی ہے۔ دوسری بات، قرآن 23 سال کے لمبے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ ہم نے کل کیا کیا بات کی ہے وہ ہمیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتا، تو 23 سال میں کون سا ورڈ کتنی مرتبہ کہا گیا ہے وہ یاد رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسری بات، آج کے اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے کی طرح اس وقت نہ ہی کوئی ڈاٹا بیس تھا، نہ ہی کوئی کمپیوٹر تھا، اور نہ ہی کوئی سرچ انجن جیسے کہ آج کل ہمارے پاس ہے، اور ہم آج کوئی بھی ورڈ
قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے ہم آج آسانی سے جان سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ پاسبل ہی نہیں تھا جب کہ قرآن 23 سال کے لمبے عرصے میں نازل ہوا ہے، نہ کہ ایک دن میں۔ اور آج جب ہم تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر آج ہم سرچ کریں کوئی بھی ورڈ قرآن میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورڈ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ورڈ دنیا کتنی مرتبہ آیا ہے تو وہ ہے 115 مرتبہ، پر اسی طرح ورڈ آخرت یعنی دنیا کے بعد والی دوسری زندگی وہ کتنی مرتبہ آیا ہے تو وہ بھی 115 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اسی طرح ورڈ فرشتے اینجلس 88 مرتبہ آیا ہے، اور اسی کا اپوزٹ یعنی کہ ورڈ شیطان وہ بھی 88 مرتبہ ہی آیا ہے۔ ورڈ لائف پورے قرآن میں 145 مرتبہ آیا ہے، الحیات۔ دوسرا کون سا ورڈ ہے جو 145 مرتبہ آیا ہے؟ گیس کریے وہ ہے ورڈ ڈیتھ، 145 مرتبہ۔ اچھے اعمال گڈ ڈیڈز 167 ٹائمز، اور برے اعمال بھی 167 ٹائمز۔ اعمال صالحہ اور سیئات دونوں 167 ٹائمز۔ ورڈ ڈس بلیو ہو یا ورڈ بلیو دونوں 17 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔